آدمی قرآن کی ان آیتوں کو جب پڑھے تو اس کا معنی مفہوم بھی اس پر بھی غور کرے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آخرت کا ذکر کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ صرف سعودی عرب کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن پاک صرف عربیوں کے لیے ہوا تھا یا پوری دنیا کے لیے تھا؟ ہماری سوچ شاید محدود ہو گئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ قرآن سمجھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے اس پر؟ ہم کیوں نہیں اس پر پڑھ کے اس کو غور سے پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے قرآن پاک کے اندر مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے، اور حقائق بھی بیان فرمائے ہیں کہ حقیقت میں ہونے کیا والا ہے تاکہ انسان کچھ عبرت پکڑے۔ ہاں وہ آیتیں جن میں شریعت کے احکام و مسائل ہیں وہ پھر عام آدمی نہ پڑھے، علماء اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس کی گہرائی تک جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ آیتیں بہت تھوڑی ہیں، ایسی آیتیں بہت تھوڑی ہیں، تقریباً کل ملا کے بھی یعنی کھینچ تان کر بھی ان کی کل تعداد 500 بنتی ہے۔ 500 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت کا حکم بتا دیا، کوئی مسئلہ بتا دیا، اور باقی جو آیتیں ہیں یعنی 6236 آیتیں ٹوٹل، تو باقی جو آیتیں ہیں تقریباً سمجھ لیں کہ 6500، تو اس میں کوئی مسئلہ ذکر نہیں ہوا، اس میں کوئی شریعت کا حکم ذکر نہیں ہوا، اس میں حج کے بارے میں یا طلاق کے بارے میں یا نکاح کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں، میراث کے بارے میں کوئی شریعت کا حکم نہیں ذکر ہوا، اس میں صرف یہی باتیں ذکر ہیں جس سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس میں پچھلے نبیوں کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات ذکر ہیں، اس میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے مثالوں کے ذریعے سے بھی کہ دنیا کی مثال کیسی ہے، یعنی کیسی ناپائیدار ہے دنیا، اور پھر اس میں آخرت کا بھی ذکر ہوا ہے کہ آخرت میں کیا کچھ ہوگا، اور اس کے بعد پھر نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بعد ان کو صلہ کیا ملے گا اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ایسے ہی پھر بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت بیٹھے۔ اور ہم جو قرآن پاک صبح جو درس میں سنتے ہیں نا تو بظاہر تو وہ مختصر ہوتا ہے، کبھی 2 آیتیں ہوتی ہیں، کبھی 3 آیتیں ہوتی ہیں، مشکل سے 7-8 منٹ کا درس ہوتا ہے وہ، لیکن اگر آدمی مستقل وہ سنتا رہے تو آپ یقین جانیے کہ انسان کا عقیدہ نظریہ کبھی خراب نہیں ہوگا، بگڑے گا نہیں، فاسد نہیں ہوگا، وہ صحیح عقیدے اور صحیح نظریے پر رہے گا، اس میں شرک نہیں آئے گا، اس میں کفر نہیں آئے گا، اس میں آج کل کی گمراہیاں نہیں آئیں گی۔ تو اسی لیے حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں انگریز کے زمانے میں قید ہوئے تھے، کئی سال قید رہنے کے بعد ان کی رہائی ہوئی، تو جب آئے تو انہوں نے آ کر فرمایا کہ میں نے اتنے عرصے جیل میں گزارے، میں نے مسلمانوں کی جو پستی ہے جو بر صغیر میں نے دیکھی ہے، اس پستی کی 2 وجہ مجھے نظر آئی ہیں، ان 2 وجہوں سے مسلمان تنزل کا اور پستی کا اور ذلت کا شکار ہیں بر صغیر میں۔ فرمایا کہ ایک قرآن پاک سے دوری ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے مسلمان پستی کا شکار ہوئے، اور قرآن پاک کتاب انقلاب ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں قطر میں، امام ہیں مسجد میں کئی سالوں سے، تو میں نے ان سے ایسے پوچھا کہ بھائی آپ کے وہاں قطر میں مسجدوں میں بیان درس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے درس دینا ہے تو صرف یہی دینا ہے، اور صرف ایک کتاب کے درس کی اجازت ہے، اور وہ ہے ریاض الصالحین جو حدیثی کتاب ہے، یعنی پورے قطر میں اگر کوئی امام درس دے گا تو صرف ریاض الصالحین جو حدیثی کتاب ہے اس سے درس دے گا بس، اس کے علاوہ نہ درس قرآن دے سکتا ہے نہ کسی اور کتاب سے درس دے سکتا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن سے درس دینے میں کیا ان کو اعتراض ہے؟ قرآن تو ہر مسلمان سن لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نا قرآن جو ہے نا یہ ایک انقلابی کتاب ہے، اب حکومت کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ قرآن سنا کے لوگوں میں انقلاب نہ پیدا کر دیں، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے پابند کیا ہوا ہے کہ کوئی درس قرآن نہیں دے گا۔ اور واقعی قرآن پاک کو اگر آدمی صحیح معنوں میں پڑھے تو اس کو محسوس ہوگا کہ قرآن پاک مسلمانوں کے اندر انقلاب لانے کے لیے ایک بہترین جو ہے نا اثر انداز کرتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ صرف ایک کتاب کی اجازت ہے، ریاض الصالحین۔